مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی نیتیں بڑھا لیجیے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائیں، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو گونگے، بہرے، نابینا اور معذور ہوتے ہیں انہیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے، تو ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات عطا فرمائیں۔ اسی طرح جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اور ان کے جو مدنی انعامات ہیں وہ ڈبل 26 ہیں، 52 مدنی انعامات عطا فرمائیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان کے مطابق ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بس صورت سوالات موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے،
اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، یہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں وابستہ ہوا، تو اس مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوا تھا، اس ماحول سے وابستہ ہونے کا بھی میرا مقصد کیا تھا۔ اس مقصد کو اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں اور اس مقصد پر چلنا چاہتے ہیں، اس مقصد سے نہیں ہٹنا چاہتے، تو بھی مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیجئے۔ جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہوں، کیا اس مقصد پر میں چل بھی رہا ہوں کہ نہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں تو بھی مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں۔ اگر چل رہا ہوں تو کہاں تک پہنچا، اس مقصد میں کامیابی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، کہاں تک میں نے راستہ طے کیا، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لے کہ آدھے راستے پر پہنچا، پونے راستے پر پہنچا، 20 سال ہو گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، 25 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، لیکن یہ مقصد مدنی ماحول میں پتہ تو چلا۔ عام مسلمان کی توجہ اس طرف اتنی ویسے بھی ہوتی نہیں ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ مطلب کہ زندگی کا مقصد ایک بنایا ہوا ہے، جو مطلب کہ اپنے بڑوں کی روٹین وہ دیکھتے چلے آئے، اس روٹین پر چلتے چلے گئے۔ صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کام پر چلا جانا ہے، پھر دن بھر کام کرنا ہے، شام کو آنا ہے، کھانا کھانا ہے، دوستوں میں چلے جانا ہے، باتیں کرنی ہے، آنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنے ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، خبریں دیکھنی ہیں، حالات پر تبصرے کرنے ہیں، سیاسی گفتگو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب جا کر کسی گیدرنگ میں آدمی بیٹھتا ہے فریشمنٹ کے نام پر کہ دن بھر کام کرتے ہیں، یار ذہن پر بڑا بوجھ طاری ہو جاتا ہے، چلو یار کہیں بیٹھتے ہیں اور کچھ جا کر تھوڑا ذہن کو فریش کرتے ہیں، اور یوں کرنے کے لیے جب جاتا ہے وہاں پر تو وہ ذہن فریش کرنے کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب پلٹتا ہوگا تو گناہوں کا بھاری سر پر ٹوکرا لے کر پلٹتا ہوگا، بولتا ہے میرا ذہن فریش ہو گیا۔ اب جا کر وہاں بیٹھے گا تو ظاہر ہے بیٹھنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کوئی دینی بات تو کرے گا نہیں، مذہبی ذہن ہوتا نہیں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی دنیاوی بات، سیاسی گفتگو، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آئے گا، پھر فلمیں دیکھے گا، فلمیں دیکھتے دیکھتے سو جائے گا۔ یہ ایک مطلب کہ آج جو ایک زندگی گزارنے کا ایک لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اس طرح کا کچھ ہے، جو ماحول سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو دور رہتے ہیں، ماحول سے وابستہ ہوتے ہوں گے تو وہ بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی جو وابستہ مطلب کہ وہ نام کے ہوئے ہوں گے، تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں آ جاتے ہوں گے، پھر وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی، اور ہفتہ وار اجتماع میں آنا یہ بھی مرحبا، 100 کروڑ مرحبا کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جیسا وابستہ ہونا چاہیے ویسا اگر وہ وابستہ نہیں ہے تو وہ بھی گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ تو خیر، تو یہ ایک اس انداز سے ایک زندگی آدمی گزارتا ہے کہ مجھے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، مستقبل کو اپنے بہتر کرنا ہے، اور بس یہ اسی مستقبل کو بہتر کرنے میں یہ اپنا شب و روز گزارتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ مطلب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کام کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ جسمانی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار آپ کو تو شوگر ہو گیا، آپ کے تو گردے فیل ہو گئے، آپ کو تو دل کا مسئلہ ہے، آپ کو تو یہ مرض لگ گیا، آپ کو تو وہ مرض لگ گیا، آپ احتیاطیں کرو۔ پھر وہ احتیاطیں کرتا ہے، نہیں کرتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسپتال کے بستر پر پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، پھر تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی خون کی بوتلیں چڑھتی ہیں، کبھی آپریشن ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے اولاد سرہانے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ باپ کے لیے اولاد دعائیں کروا رہی ہوتی ہے کہ دعا کرو میرے باپ کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نے اسی طرح مجھے بلایا تھا کہ اسپتال میں، تو جاننے والے تھے ہمارے، تو میں وہاں پہنچا تو جو ہے وہ ایک بیمار آدمی، کافی بڑی عمر لگ رہی تھی، 50-60 کی عمر ہوگی ان کی، اور وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے، داڑھی نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ یہ ایک وہ دل خراش بات ہے، اور جو ہے بول نہیں پاتے تھے۔ جب میں پہنچا تو اس نے مطلب منہ کھولا، تو اس کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے ایک چمچ پانی اس کے منہ میں ڈالا، پھر اس نے منہ کھولا، اس کو اور دو پانی، بول نہیں پاتا تھا وہ، اور آوازیں عجیب عجیب آوازیں اس میں سے آ رہی تھی اس آدمی کے اندر سے۔ پھر وہ دوسرا چمچ ڈالا، پھر اس نے تیسری دفعہ منہ کھولا، اب اس کے بیٹے نے نہیں ڈالا چمچ پانی کا، تو میں نے کہا پلاؤ، کیوں نہیں پلاتے، ڈالو، تو کہا ڈاکٹر نے بولا کہ 2 سے زیادہ چمچ مت ڈالنا۔ اب میں ڈال نہیں سکتا، وہ منہ کھولا ہوا بیچارہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہوا کیا اس کو، تو کہا کہ ان کے اندر کا سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے،
تھے بڑے بظاہر موٹے تازے لگ رہے تھے، لیکن بولا سارا مطلب کہ نظام جو ہے اس کے اندر کا جو ہے یہ اب کام جو ہے کر نہیں رہا، تو اب جو ہے یہ اس کی کیفیت ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ پھر وہاں سے باہر نکلا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا کرو کہ میرا باپ صحیح ہو جائے، یہ نہیں اس کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے، اس نے یہ کہا۔ تو ظاہر جیسے مذہبی حلیے میں ہوتے ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہوگا کہ نیک آدمی ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی، تو وہ اس نیت سے، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بھی تو دعا کروا سکتے ہیں کہ اللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ مدنی مذاکروں کی برکت ہے، یہ دیکھنے چاہیے، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ تو باپا نے بھی فرمایا کہ جو رب موت دے سکتا ہے وہ زندگی بھی تو عطا فرما سکتا ہے، جو بیماری دے سکتا ہے وہ شفا بھی تو دے سکتا ہے نا۔ ڈاکٹروں نے بولے کہ دیا سارا نظام اس کا سارا ختم ہو گیا، رب چاہے تو کیا مشکل ہے، سارا نظام پھر درست ہو جائے، اچھے سے اچھا اس کا نظام ہو جائے، پھر یہ کھڑا ہو جائے، تو جوان ہے تجھ سے زیادہ تیز بھاگنے لگے تیرا باپ، ہے نا، رب چاہے تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ یار وہ شفا کی بھی تو دعا کروا سکتے ہیں نا، اس کو سمجھایا کہ یار موت کی دعا کیوں کرواتے ہو، کہ اس کی شفا کے لیے بھی تو رب شفا بھی تو دینے پر قادر ہے نا، اللہ عز و جل چاہے تو شفا بھی ہو سکتی، تو شفا کی دعا کرو نا، مٹی ٹھنڈی ہو جائے یہ دعا کیوں کروا رہے ہو، اس کو مطلب کہ یوں عرض کیا۔ تو اب یہ اولاد، تو پھر یہ آپ بتائیں کہ اگر اس کے باپ کو پتہ، جو کتنا بھی آدمی بیمار ہو بستر پر پڑا ہو، اس کو پتہ ہے میں بس بالکل موت کے قریب ہوں، میری کیفیت ایسی ہے، پھر بھی وہ خود کیا کہے گا آپ سے، یہ کہے گا کہ دعا کرو میری موت آ جائے، وہ یہی کہے گا نہ دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں، میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ یار اس کے باپ کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا میری موت کی دعائیں کروا رہا ہے تو اس پر کیا گزرے گی کیا اس کے، یار میرا بیٹا میری موت کی دعا کروا رہا ہے۔ اگر وہ سن لے تو اس کی یہ بات، خیر اب وہ بھی تربیت کی بات ہے، جیسا ماحول اولاد کو دیا، ظاہر ہے کہ اولاد ویسی ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اولاد کو مدنی ذہن دیا ہوتا، دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہوئے ہوتے، یہ بھی وابستہ ہوئے ہوتے، اور جو ہے وہ دین سکھایا ہوتا، اسلام سکھایا ہوتا، اور سکھانے کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروایا ہوتا، اجتماعات میں شرکت کی ہوتی، دیگر بہت سارے مواقع دعوت اسلامی الحمدللہ فراہم کرتی ہے، تو وہ سب دیا ہوتا تو آج یہ بیٹے کا ذہن نہیں ہوتا نا، بیٹا بلکہ اور اس کی تیمارداری بھی کرتا ہوتا اور اس کے لیے دعائیں بھی کرواتا ہوتا، اجتماع میں بھی آتا ہوتا، یہ سب ہوتا۔ خیر تو یہ میں مطلب یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک آدمی کا یہ انداز ہے، اور پھر یہ اختتام یوں ہوتا ہے، اور پھر آج کل ماحول حالات تو وہ بستر پر بھی جانے کہ رہتے ہیں کہ نہیں، وہ گولی کہیں سے آ جاتی ہے، کہیں سے بلاسٹ ہو جاتا ہے، کہیں کیا ہو جاتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آگے بھی لگ جاتی ہے، چھتیں بھی گر جاتی ہے، اللہ عز و جل عافیت نصیب کرے۔ تو یہ ایک انداز ہے ایک آدمی کی زندگی گزارنے کا، اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اس طرح یہ دنیا سے چلا جاتا ہے ایک مسلمان۔ تو میں اس دنیا میں آیا کس مقصد کے تحت ہوں اور مجھے کہاں چلنا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں تو پتہ چل جائے گا۔ ہر مسلمان کے لیے مدنی انعامات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، یہ ہر مسلمان کے لیے۔ تو اس کو اگر اٹھا کر اس کے مطابق زندگی گزارے نا، چاہے وہ ماحول سے وابستہ ہو یا ماحول سے وابستہ نہ ہو، اگر وہ ماحول سے وابستہ نہیں ہے اور اس کو اگر کہیں سے مدنی انعام کا رسالہ مل جائے اور اس کے مطابق یہ عمل کرتا چلا جائے، تو یقین مانیں کہ چند دنوں میں وہ ایسا ہو جائے گا واقعی اس کے مطابق عمل کرے، اور جب یہ سامنے آئے تو لگے کہ یار اس کو تو سالہ سال ماحول سے وابستہ ہوئے ہو گئے، اگر اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، چاہے اس کو جو ہے 30 دن ہوئے ہو، چاہے 63 دن ہوئے ہو، چاہے 92 دن ہوئے ہو۔ اور واقعی جی دیکھا یہی گیا کہ جو مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارتے ہیں نا، وہ ماحول میں آنے کے بعد بھی کچھ ہی عرصے میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے واقعی کہ اس کو بڑا عرصہ ہو گیا ماحول میں۔ ایک نے 30 دن کے مدنی قافلے میں ایک بالکل کورا اسلامی بھائی، نئے اسلامی بھائی نے سفر کیا، ان کے ساتھ سفر کرنے والے جو ان کے امیر قافلہ تھے وہ مدنی انعامات کے ذمہ دار تھے۔ تو جب وہ مدنی انعامات کے حوالے سے انہوں نے تربیت کرتے رہے مدنی قافلے میں، ہمارا جدول بھی مدنی انعامات کے مطابق ہی ہوتا ہے مدنی قافلے کا، تو انہوں نے جو ہے ان اسلامی بھائی کو اپنا مدنی لباس بھی پہننے کے لیے دیا وہاں پر، ان کے پاس سے نا کہ چلو یار یہ بھی ایک مدنی انعام ہے ہمارا۔ تو اس اسلامی بھائی کو اتنا ذوق ملا کہ اس نے وہیں سے جو ہے فون کر کے ترکیب سے اپنے گھر میں 3-4 ایسے لباس سلوا لیے وہیں سے، یار یہی مدنی حلیہ مجھے اپنانا ہے، اور اس میں کتنا سکون ہے، اس میں کتنا سرور ہے، مدنی لباس تو مدنی لباس ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو انہوں نے یہ کیا، پھر آنے کے بعد جو ہے وہ داڑھی بھی 30 دن کا مدنی قافلہ تھا، آ چکی تھی الحمدللہ، امامہ بھی سر پر تھا، اور وہ پہلی صف میں وہاں جا کر پہنچے، اپنے علاقے میں نماز پڑھی، تو ایک اسلامی بھائی اس کو ملے، بولے بھائی آپ کہیں سے رہنے آئے ہو یہاں پر؟ کہاں سے؟ کہاں کے ہیں؟ تو کہا میں یہیں کا ہوں۔ بولے یہیں رہتے ہو؟
ان کو حیرت ہوئی، یہیں رہتے ہو؟ تو ہم نے تو کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں 30 دن کے مدنی قافلے سے آیا ہوں، اور یہ مطلب مدنی انعام کے مطابق عمل کیا اور یہ مدنی حلیہ اپنائے۔ تو وہ سمجھے کہ میں تو سمجھا بہت پرانے ہو آپ کو، اور کہیں اور سے ہمارے یہاں رہنے آئے اور یا نماز پڑھتے ہو۔ الحمدللہ۔ خیر، تو یوں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، چاہے ماحول میں 20 سال ہو گئے ہوں، چاہے 20 دن ہوئے یا چاہے 20 منٹ ہوئے، یا ابھی آج پہلی بار اجتماع میں آئے ہوں، یہ اٹھا لیں، یہ اٹھائیں تو اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایک اسلامی بھائی کو ایسا ہونا چاہیے، ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ جی ہاں، خیر، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اپنی زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ جس بغور پڑھیں اس کو حاصل کریں، فکر مدینہ شروع کر دیں، جس پر عمل ہے اس کو مضبوط کریں، نہیں ہے اس کو شروع کریں، آدھا ہے اس کو پورا کریں، اور اس راہ پر چلتے چلے جائیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ جو نا راہ سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ جو حقیقی معنوں میں فکر مدینہ کرے، صرف وہ عمل بڑھانے کے لیے فکر مدینہ کرے کہ بس میرا اتنا عمل ہو گیا اور میرا نام ہو جائے اور پتہ چلے، تو یہ تو ریاکاری میں پڑے گا، یہ تو گناہ گار ہوگا، اس میں ہے نا، ریاکاری ہو جائے گی نا، تو کہ عمل میرا پتہ چلے اور میں اتنا با عمل ہوں اور سب پر میرا عمل ہے، مجھے غصہ کہاں آتا ہے، میں کہاں غیبت کرتا ہوں، مجھ میں حسد کہاں ہے، میں کہاں تکبر کرتا ہوں۔ وہ بس نشان لگانے والی کرے، رسالہ بھی اپنے ہاتھ میں، قلم بھی اپنے ہاتھ میں، نشان بھی اپنے کوئی لگانے، کوئی دن رات تو اپنے ساتھ رہتا نہیں ہے کہ دیکھے تو بس وہ میں اتنے کا عامل ہوں، میں اتنے کا عامل ہوں، اور وہ 72 کا عامل ہوں، اور نگاہ اٹھائے ہوئے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں 72 کا عامل ہوں، منہ پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہے بتا میں 72 کا عامل ہوں، لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے کہتا میں ممتاز ہوں، میں محبوب عطار ہوں، تو وہ تو اولیاء سے بھی اور بات کرنے سے بھی پتہ چل جاتا۔ تو ایسا نہیں، واقعی سیریس لے کر کہ مجھے اچھا ہونا ہے، مجھے نیک بننا ہے، میں دعوت اسلامی کے ماحول میں اچھا اور نیک بننا ہے، میں کوئی ذمہ داری لینے نہیں آیا تھا، میں کوئی منصب کوئی عہدہ لینے کسی منصب پر پہنچنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اچھا ہونے آیا تھا، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سدھرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں کیا جس مقصد کے لیے آیا تھا، کیا اس مقصد پہ میں کامیاب ہوا کہ نہیں، کیا اس مقصد پہ چل رہا ہوں کہ نہیں؟ تو واقعی اس کو مطلب کہ واقعی جیسی فکر مدینہ کرنی چاہیے نا، ویسی فکر مدینہ اگر شروع کر دینا، مدینہ چند دنوں میں آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے، واقعی روحانیت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جس نے اب تک نہیں لیا آج ہی نیت کر لیں، اور آج اس کو حاصل کریں، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پکی اور سچی نیت کر لیں، کیونکہ اس میں ایک پہلا ہی مدنی انعام اچھی نیتوں والا ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کیں، اور آج ہمارے بیان کا موضوع بھی نیت کی اہمیت ہے۔ تو آئیے اچھی نیتوں کے متعلق بھی کچھ سنتے ہیں تاکہ اچھی نیتوں کا ہمارا جذبہ بڑھے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زروان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سارا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستہ میں
چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا، جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو خالد یمانی قدس سرہ النورانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور فراوانی کا سبب ہے، جبکہ بخیلی و بد نیتی کا نتیجہ مال کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالی زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جائز و نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے رضائے الہی کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیا کریں، اور غریبوں کی دل کھول کر مدد بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ دیگر نیک کاموں، مثلاً نماز کے لیے وضو کرنے، مسجد کی طرف جانے، مسلمانوں کو سلام و مصافحہ کرنے، نماز کے بعد ہونے والے درس و بیان میں شرکت کرنے، کھانا کھانے، سونے اور سو کر بیدار ہونے، تیل لگانے، آنکھوں میں سرما لگانے، خوشبو لگانے جیسے نیک و جائز کاموں میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ دیگر اچھی اچھی نیتیں بھی کر لی جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے انشاء اللہ عز و جل نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ضروری ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1، طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک، اچھی نیت ہو۔ نمبر 2، سعی، کوشش، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آئیے نیت کی اہمیت دل میں اجاگر کرنے کے لیے چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری
حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ نمبر 2، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 4، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 6، سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ اے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے نیت کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوئی، لہٰذا ہمیں بھی حصول ثواب کی خاطر ہر جائز و نیک کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کی برکت سے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا رہے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام کریں تو اس سے پہلے رک جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کا طریقہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کچھ رک جائیں، ہو سکے تو سر کو جھکا لیں، ہو سکے تو آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو حاضر کر لیں، اور پھر اس کے بعد اچھی نیت کر لیں، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اپنی نیت پر غور کر لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو نیت کرے، اچھی نیت بنائے، اللہ کی رضا کی نیت کرے، ثواب کی نیت کرے۔ تو یہ ٹھہر کر اگر نیت کرے گا نا، کچھ دیر رک جائے، کوئی بھی نیک کام ہو، اور یہ بھی غور کر لیں کہ یہ میں نیک کام کر رہا ہوں، کسی کو صدقہ دیا، کسی کو خیرات کی، کسی کی مدد کی، بیان کیا، بیان سنا، امامہ شریف باندھا، سنت کے مطابق لباس پہنا، جھوتا سنت کے مطابق پہنا، گھر سے سنت کے مطابق نکلے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سارے مطلب نیک کام ہے نا۔ سنت پر عمل کرنا نیک کام ہے، صحیح نا، فرائض پر عمل کرنا افضل یہ ثواب ہے۔ تو جتنی بھی مطلب نیک کام ہے اس سے پہلے کچھ دیر رک جانا چاہیے اور اچھی نیت کر لینی چاہیے ہم وہ نیک کام کریں، اور اس میں نیت ہی کوئی نہ ہو، نہ ثواب کی نیت ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ کی بعض اوقات بری نہیں ہو تو گناہ گار بھی ہوگا۔ اب لمبے لمبے قیام اس نیت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی لمبے قیام کرتا ہے، صحیح لمبے قیام کرتا ہے، ثواب کا کام ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار جب دیکھو یہ پہلی صف میں ہی ہوتا ہے لمبے لمبے، اس کے قیام تو دیکھو کتنے لمبے ہوتے ہیں، اپنی تو 12 رکعتیں پوری ہو جاتی ہے، اس کی تو 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی، اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ لوگ کہیں یہ اس کی اپنی نیت ہوئی ہے، تو اب یہ کوئی ثواب کی تو نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی تو نیت نہیں ہے، یہ تو مطلب کہ ریاکاری ہو گئی نا، کہ عبادت کے ذریعے عزت، شہرت اور مال کا قصد کرنا، یہ ریاکاری ہو گئی۔ تو یہ لمبے لمبے سجدے کرنے اور لمبے لمبے قیام کرنے کا کیا اس کو یوں ثواب ملے گا؟ یوں کسی کے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اب وہ اس میں نیت یہ ہو کہ لوگ سخی کہیں، میرا نام ہو، 10 کو پتہ چلے، تو کیا اس طرح اس کا ثواب ہوگا؟ رجب کے روزے بھی رکھتا ہوں میں، شعبان کے بھی روزے رکھتا ہوں، تو یہ بولنے میں میری نیت کیا ہے؟ تو یہ ہر کام سے پہلے غور کر لینا چاہیے۔ بڑی ترکیب سے اپنے عمل مطلب بتا دیتے ہیں، اور اتنے مطلب کہ مشقتیں عمل کے لیے اٹھائیں، اور نیت بھی اس میں پہلے اچھی نہ کر پائیں، اور پھر اس کا اظہار بھی کریں، تو اس اظہار میں کیا نیت ہے اس پر بھی غور نہ کریں، کہیں عمل برباد نہ ہو جائے۔ بڑی ترکیب سے بتائیں گے۔ وہ آج جو ہے نا میری طبیعت صحیح نہیں ہے یار، دعا کرو، آج 17 شعبان ہے، آج 17 شعبان نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی ترکیب سے، بہت طبیعت خراب ہے، 17 شعبان ہے آج، اور جو ہے دعا کرو میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ مجھے اپنی طبیعت کا اتنا فکر نہیں ہے، مجھے تو روزے کی فکر ہے۔ رجب کے بھی پورے روزے رکھے تھے، آج شعبان کے بھی 70واں روزہ بھی آج بھی رکھا ہے، ایسی طبیعت ہے نا تو بھی رکھا ہے۔ اب ڈر لگ رہا ہے کہ طبیعت کہیں اور زیادہ خراب ہو جائے تو کل کا میرا روزہ اب یہ رہ نہ جائے، کیونکہ میں تو پورے 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال رکھتا ہوں، پچھلے 5 سالوں سے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ بتانے میں کیا نیت ہے؟
بھائی سیدھا سیدھا آدمی بول دے کہ میری طبیعت صحیح نہیں، دعا کر دو یار، اگر کسی کو بولنا ہی ہے تو کہ دعا کر دو میری طبیعت صحیح نہیں، کچھ دعا کر دو. اب یہ اتنی تفصیل کرنے میں کیا نیت ہے؟ اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے تو ہم کو اس کے لیے بدگمانی نہیں کرنی. یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اپنے روزے ہم کو بتاتا ہے کہ میں شعبان کے بھی رکھتا ہوں، رمضان کے بھی رکھتا ہوں، ہمیں بدگمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مسلمان کے لیے حسن ظن رکھیں، کسی کی صورت اچھی ہے، کسی کے اخلاق اچھے ہیں، اور کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا کرینہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے نہ سنا ہے، تو ہم مطلب کہ اس کے دل کے حال سے تو واقف نہیں ہے نا. یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہے یہ اپنے اصلاح کے لیے ہو رہی ہے کہ اگر میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو اس میں مطلب کہ میری کیا نیت ہے. وہ دیر ہو گئی مجھے پہنچنے میں، اچھا بھائی مجھے آج یار بہت دیر ہو گئی پہنچنے میں. حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ دیر کیوں ہو گئی، اور خود بولتا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی مجھے پہنچنے میں. کوئی نہیں پوچھے گا کیوں، تو پھر بولے گا بڑا یار دیر ہو گئی. بھائی کیوں دیر ہوئی؟ وہ راستے میں آ رہا تھا. اچھا بھائی پھر وہ پوچھے گا کوئی کیوں دیر ہو گئی؟ راستے میں آ رہا تھا، کچھ فقیر کھڑے تھے تو میں چلو ان کو کھانا کھلا دوں یار، تو اس لیے دیر ہو گئی. وہ آ کر بولا بھی نہیں کسی نے کہ کیوں دیر ہو گئی، کیا ہوا. وہ خالی اپنا مطلب کہ وہ جو عمل کرنا ہے وہ بتانا. تو یہ میٹھے اسلامی بھائیو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے اور اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے. واقعی نیت کے معاملے میں تو آدمی کو بالکل نفسیاتی ہو جانا چاہیے. ثواب نہیں ملے گا، تشویش کی بات ہے نا، ثواب نہیں ملے گا، یہ کیسی تشویش ہے کہ اچھی نیت نہیں ہوگی، ثواب کی نیت نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. رجب کے روزے رکھے، شعبان کے روزے رکھے، اب نیت سب کو بتانے کی ہے، اور اس دفعہ طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ بالکل نہیں رکھے جا رہے. مثال کے طور پر ایسی کیفیت ہو گئی، پھر بھی نہیں رکھنے، کیونکہ سب کو پتہ ہے میں ہر سال رکھتا ہوں، اور اس سال گھر والے بھی کیا بولے گے، روزے نہیں رکھے تم نے. اب یہ میٹھے اسلامی بھائیو غور کرنا چاہیے. بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال تک پہلی صف میں نماز پڑھی، پھر ایک مرتبہ آخری صف ملی 30 سال کے بعد کبھی. تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو پہلی صف میں ہوتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ آج آخری صف میں. یہ دل پر یہ صرف خیال گزرا تو آپ نے کہا کہ کیا ان سب کے لیے میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، سب کو دکھانے کے لیے میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. تو انہوں نے جو ہے 30 سال کی نمازیں دہرائیں ایک خیال دل پر گزرنے پر کہ کیا تو سب کے لیے پہلی صف میں پڑھتا تھا. آپ بتائیے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں یوں غور کرنا چاہیے. بیان کر رہا ہوں کیا، کیوں کر رہا ہوں، کیا نیت ہے، بیان سن رہا ہوں کیوں، کیا نیت ہے نا. تو یوں میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیتوں کا تعلق دل سے نا. نیت بنیاد ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے. تو یوں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے یہ اچھی نیت کرنے والا ہوگا نا، مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ غور کرے گا، رکے گا، غور کرے گا کہ کیا نیت ہے. اگر بری نیت ہے تو نیت درست بھی کی جا سکتی ہے، نیت تبدیل بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. بیان کرنے سے پہلے بھی نیت پر غور کرنی چاہیے، تو بیان کے دوران بھی نیت پر غور کرے، تو آخر میں بھی غور کرے کہ بیان سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت تھی، اب نیت بدل گئی، سبحان اللہ کی صدا آئی تو جذبہ بڑھ رہا ہے، وہ سب سن رہے تھوڑا اور وہ ایسے واقعات ڈھونڈ رہا ہے اللہوں کے مزید جو ہے، اور کوئی آواز کہیں سے آئی نہیں، تو اب بولے یار کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا، یہ سب سو تو نہیں گئے، لگتا ہے بیان میں مزہ نہیں آ رہا سب کو. پھر وہ نگاہ جھکانے والا بھی اٹھا کر دیکھے گا کہ کیا بھائی اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہے، ثواب کے لیے بول رہا ہے. آخر میں بھی غور کرے. تو واقعی یہ نیت بنیاد ہے، ہر کام سے پہلے نیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میٹھے اسلام بھائی بہت سارے کام مباح ہیں. مباح اس جائز عمل، یعنی جائز عمل یا فعل یعنی کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ. مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا، دولت اکٹھی کرنا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ کام مباح ہیں. اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے. تھوڑی توجہ، اب سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ٹہلتے بھی ہیں، صحیح ہے نا، اور جو ہے دولت بھی اکٹھی کرتا ہے تو مال جو ہے لباس بھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو جائز ہیں، مباح ہے، جس کرنا نہ کرنا یکساں، ٹھیک ہے نا. تو اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو وہ بھی جو ہے وہ کار ثواب ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، ان کا حکم
الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے طاعات یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا طاعات یعنی عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی، مثلا کھانا پینا، سونا، حصول مال وغیرہ۔ اگر کوئی مباح کام بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے گا، اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا، اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباح رہے گا، اور قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر ہی لیا کرے، ہو سکے تو زیادہ نیتیں کرے، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب نماز کی جو 40 نیتیں، اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نیتوں کا رسالہ بھی آ چکا ہے، اچھی اچھی نیتیں، اس میں نماز کی بھی نیتیں، تو وضو کی بھی نیتیں، تو کھانے سے پہلے کی بھی نیتیں ہیں۔ تو اب جس قدر نیتیں زیادہ کرے گا اس قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمان پر لے کر جاتے اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی مزید فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا خواہ عمل کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا عمل رضائے رب لم یزل کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق رہا کرتا ہے۔ اچھی نیتوں کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں ہر مباح کام یعنی جائز کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایک یا زیادہ نیتوں کا احتمال یعنی امکان رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ مباح کام عمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں ہو، وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں ہے جو مباح کاموں کو اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب والے کام بنانے کے بجائے جانوروں کی طرح غفلت سے بجا لاتا اور خود کو ثوابوں سے محروم رکھتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ کسی خطرے یعنی ذہن میں آنے والے خیال
لحظے یعنی لمحے اور اٹھائے جانے والے قدم کو حقیر یعنی غیر اہم جانیں، کیونکہ ان تمام کاموں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کیوں کیا تھا اور اس سے مقصود کیا تھا۔ یہ بات یعنی مباح کا اچھی نیت کے ذریعے عبادت بن جانا صرف ان مباح امور کے بارے میں ہے جن میں کراہت نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ مزید فرماتے ہیں جس کے دل میں آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کی نیتیں کرنا آسان ہوتا ہے، البتہ جس کے دل میں دنیاوی نعمتوں کا غلبہ ہو اس کے دل میں اس طرح کی نیتیں نہیں آتی، بلکہ کوئی یاد دلائے تب بھی اس کے اندر اس قسم کی نیتوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر نیت ہو بھی تو محض ایک خیال سا ہوتا ہے، حقیقی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے وہ کھانے کے ٹائم پر جب یہاں نیتیں کروائی جاتی ہے تو اب نیتیں کرنا بھی اور بات ہے، نیتیں سننا بھی اور بات ہے، یعنی کہ نیتوں کا ذہن بنتا نہیں، حالانکہ اتنا ہم سنتے ہیں کہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا، اور جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اس قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک گلاس ہے پانی کا، سادہ پانی ہے، اس میں آپ نے چینی ملا دی، شربت بن گیا نا میٹھا۔ اب وہ کوئی سادے گلاس میں اس طرح پانی چینی ملا کر ہی نہیں پی جاتا، بلکہ بولتا ہے کہ اس پہ کوئی کلر بھی تو ڈالو تاکہ کچھ نظر آئے، اس میں سبز کلر ڈال دیتے ہیں۔ تو اب وہ بھی شربت تھا سادہ پانی، اس میں چینی گھول دی، شربت میٹھا ہو گیا ہے، لیکن جب اس میں سبز رنگ ڈالا جائے گا تو پھر کیسا ہو جائے گا؟ پھر بھی بولے گا نہیں اس پہ تھوڑا برف بھی تو ڈالو، ہے نا، پھر اس پہ برف ڈالا جائے گا۔ اب برف ڈالا جائے گا تو اس سے خوش ذائقہ ہو گیا، اس سے بہتر ہو گیا، پھر بھی برف سے بھی کام نہیں چلے گا، بولے دودھ بھی ڈال دو تھوڑا، اس میں جب دودھ ملے گا تو اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا۔ اب دودھ بھی ڈال دیا تو بولے گا نہیں اس کے اندر جو ہے نا دودھ کے ساتھ ساتھ وہ حلوہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ڈال دو، وہ ڈال دیا جائے گا، پھر وہ بادام بھی ڈال دو اس میں، تو پستے بھی ڈال دو۔ اب جتنا اس میں ڈالتے چلے جائیں گے یہ اس کا رنگ بھی اچھا ہوتا جائے گا، یہ خوبصورت بھی ہوتا جائے گا، دل اور اس پر للچاتا جائے گا، پینے میں بھی اس کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک عمل جب ہم کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارا ثواب کمایا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کچھ دیر کے لیے رک کر اس میں اچھی نیتیں کر لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیک عمل پر 10 نیتیں کرتا ہے وہ 10 نہیں کرتا، وہ ایک کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو احمق ہے کہ 10 نیتیں کر کے ثواب کما سکتا ہے تو ایک نیت کیوں کرے؟ اب یہاں تو ایک نیت بھی نہیں کرتے اور ایک نیت بھی نہیں کرتے، اور پھر جب کروائی جائے نا تو بھی نیت کرتے نہیں، کہ نیت کرنا اور بات ہے، نیت سننا اور بات ہے۔ یا کھانے بیٹھے ہوں گے، اچھی نیتیں کروانے والا کھڑا ہو جائے گا، اب نیتیں کروانے والا بھی میرا بھائی، نیت کرنے والا بھی میرا کام، نیت کا محل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب وہ نیت کرواتا ہے کہ چاول کے دانے گرے تو اٹھا کر کھا لوں گا، اب سب تھال کی طرف سب کی نظر ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سر بھی جھکے ہوئے ہیں، سب کہیں گے انشاءاللہ عز وجل، اب کھانے میں چاول ہی نہیں ہے، چاول ہو گئے تو چاول کے دانے گریں گے نا، تو یہ نیت کا محل کہاں ہے؟ نیت بنتی نہیں ہے نا یہاں پر۔ بولے گا روٹی کو سالن کے اوپر کر کے توڑوں گا، سب کہتے ہیں انشاءاللہ عز وجل، کھانے میں بریانی ہے، سالن کا نام و نشان نہیں ہے، نہ روٹی ہے، وہ کہے گا انشاء، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ نیت کرتے نہیں ہے، نیت سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ بھی ہے کہ چلو یار اب یہ جب تک یہ نیتیں کروا نہیں لے گا نا تب تک میں ہاتھ کھانے میں بڑھا نہیں سکتا، جیسے وہ ولیمے میں جاتے کسی کے تو جب تک وہ بجاتے نہیں ہیں تب تک کوئی بھی نہیں اٹھتا، کتنی بھی بھوک لگی ہو نہیں اٹھے گا، کوئی بھی نہیں اٹھے گا، بولے اب بے عزتی ہو جائے گی اور بہت بے عزتی ہو جائے گی اگر پہلے اٹھ کے چلا گیا اور وہ تھال اٹھا کر لینا شروع کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ بولے کھانا آ بھی گیا، وہ بجنے کا انتظار کرے گا، جب بجے گا تو پھر کیسا بھاگتا ہے، پھر تو ایسا بھاگے گا سب بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں کس سے وابستہ ہوں، مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا، میرا حلیہ کیا، سب بھول جاتا ہے، پھر وہ یوں جاتا ہے۔ خیر تو اب بیٹھا رہتا ہے مجبوراً، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب تک یہ نیتیں نہیں کروائے جب تک میں ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکتا، اگر نیتوں کی طرح ہاتھ بڑھا لیا بڑی بے عزتی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے اتنا بھوکا آدمی ہے۔ تو اب بھی چلو یار اب کچھ ذہن حاضر کر کے نیت اب تو میں کر لوں، پھر بھی نیت کرتے نہیں ہیں، نیتیں سنتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ نیت کروانے والا بھی بس کروائے جا رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی تو نیت کروانے والے کی بھی تو توجہ ہونی چاہیے کھانے میں ہے کیا یا نہیں ہے، یا پھر نیتیں جو ہے وہ نیتیں کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیتیں کرنے کی بھی بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟
اب وہ توجہ کے ساتھ پڑھ لی کہ اس کی یہ نیت ہے، امامہ باندھنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اتباع سنت میں پہنوں گا، بسم اللہ پڑھ کر باندھوں گا، ٹھیک ہے نا، اب یہ نیتیں پڑھ لی۔ اب تھوڑے دنوں تک جب پڑھتا ہے نا تو یہ نیتیں یاد ہو جاتی ہیں بالکل، اور ایک عادت ہو جاتی ہے نیتیں کرنے کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے امامہ اٹھائے گا نا، اس کی توجہ ہو نہ ہو، اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب دل میں مطلب کہ حاضر نہیں ہے، توجہ بھی نہیں، بس زبان چل رہی ہے اس کی، یعنی وہ نیتیں ہو نہیں رہی۔ استنجا کے لیے جاتا ہے، کچھ نیتیں اس نے یاد کر لی، اب وہ جانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھوں گا، اور اس طرح وہ بولتا جا رہا ہے، اور نیتیں کرنے والا، تو نیتیں کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بالکل جو ہے وہی امیر اہل سنت کے طریقے کو اپنایا جائے۔ آپ جو فرماتے ذہن حاضر کریں، کچھ دیر رک جائیں اور اچھی نیت کرنے کی، عادت اور عبادت میں فرق نیت کرے گی۔ جی ہاں، امامہ باندھنے کی عادت ہو گئی ہے، سنت کی نیت باندھتے وقت نہیں ہے، ثواب۔ جوتا پہننے میں سیدھا پاؤں داخل کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ثواب۔ جوتا اتارنے میں الٹا پاؤں سے جوتا اتارنے کی عادت ہو گئی ہے۔ شروع میں جب کوئی سنت سیکھتے ہیں تو توجہ رہتی ہے ہماری، جوتا پہننے کی جب سنتیں ہم نے سیکھی تھی تو سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے، اس وقت توجہ دیتے تھے نا، الٹا پاؤں چلا گیا تو پھر نکالا الٹا پاؤں اور پھر سیدھا پاؤں داخل کیا، ٹھیک ہے۔ اتارنے میں الٹے سیدھے پاؤں سے جوتا اتار لیا، پھر یاد آیا کہ یہ تو سنت تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑے دن توجہ دی، تو توجہ جب تھوڑے دن دی تو پھر وہ عادت ہو گئی۔ اب عادت ہو گئی تو اب جوتا پہنتے وقت یاد ہے نہیں ہے، توجہ ہے نہیں ہے، سنت کی نیت ہے نہیں ہے، سیدھا ہی پاؤں داخل ہوگا۔ اتارتے وقت الٹے ہی پاؤں سے جوتے نکلیں گے، گھر سے نکلنے میں الٹا پاؤں ہی باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ دعا بھی توجہ نہیں ہوتی، دعا پڑھنے کی نیت بھی شاید نہیں ہوتی ہوگی، وہ روٹین میں آ گیا، اس کی عادت ہو گئی۔ جیسے گھر سے قدم باہر نکلے گا الٹا نکلے گا، خود بخود وہ دعا بھی اس کی زبان سے جاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں ثواب، عادت اور عبادت میں فرق جو ہے وہ نیت کرے گی، یہ کتنا اہم مدنی انعام ہے۔ تو اب اس کی بہت تفصیل ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف نیکی کی دعوت میں اس کا بہت مطلب کہ مواد ہے اور بہت اس کی معلومات ہے الحمدللہ۔ تو اس کتاب میں اس کا مطالعہ کر لیں، اچھی اچھی نیتوں کا، اور اس کو بالکل مضبوطی سے لے لیں، اور ہر کام سے پہلے کچھ دیر رک کر اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سچی نیت کر لیجیے انشاءاللہ۔ اب اس میں ہاتھ اٹھانے میں بھی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بھی غور کر لو ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہ واقعی یہ نیت بنتی ہے، اس کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا۔ ہاں، نیت بنتی ہو تو ہی ہاتھ اٹھانا چاہیے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا۔ نہیں بنتی ہے، وہ سن بھی نہیں رہا ہوگا، توجہ بھی نہیں ہو رہی، اونگ رہا ہوگا، اور سب نے ہاتھ اٹھایا تو یہ دیکھ کر یہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہوگا، وہ تھوڑا ہاتھ اٹھانے میں تھوڑا وہ آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو جھٹکا لگتا ہوگا، تو یہ دیکھتا ہوگا سب ہاتھ اٹھائے، پتہ ہی نہیں کیوں ہاتھ اٹھائے، پھر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہوگا، وہ سنا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کس بات پہ اٹھائے، ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ اب کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہوا کیا، جب پوچھ تو لو برابر والے تھے، بھائی کس بات پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، میری آنکھ لگ گئی تھی میں سو گیا تھا، ٹھیک ہے، تہجد نہیں ہوگی، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد ہوگی، لیکن میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھ کو بتاؤ یہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے سب، نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات، یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، بولا ہاتھ اٹھا لو بے عزتی ہو جائے گی، بولے سب اٹھا رہے میں نہیں اٹھا، اور ہاتھ اٹھا لیا، ایسا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، گناہ گار ہوگا اس طرح۔ تو ایسے ویسے ہاتھ بھی نیت بنتی ہو تو ہی کی جائے، ورنہ نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، ٹالنے کے لیے کسی کو تو جھوٹ ہو جائے گا اس طرح، ٹھیک۔ تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی سچی نیت کرنی ہے ہم کو انشاءاللہ سعود۔ اس پر استقامت پانے کے لیے پھر مدنی انعام کا رسالہ آ گیا کہ یہ روز فکر مدینہ جو ہے نا، اس میں عمل پر استقامت ہے۔ اب ابھی سنا، ذہن بنا، توجہ اس طرف آئی، باہر جائیں گے بھول جائیں گے، مجلس بدلتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اچھی نیتیں کرنے والوں کی صحبت مل گئی تو توجہ رہے گی، ورنہ پھر ذہن سے نکل جائے گا۔ لیکن مدنی انعامات کا رسالہ ہم کو روز یاد دلائے گا ہی، اگر فکر مدینہ کرنے والے ہوں گے تو۔ فکر مدینہ کی حکمت ہی یہی ہے کہ ہم کو عمل پر استقامت ملے، اور کون سا عمل ہم کو کرنا ہے اس طرف ہماری توجہ آئے، تو یہ ہمیں کرنا ہے، روز کرنا ہے، اور دن میں ایک دفعہ نہیں 50 مرتبہ کرنا ہے، کریں ہم۔ واقعی اگر اچھی اچھی نیتیں ہر کام سے پہلے، زیادہ نہیں، 5 سیکنڈ رک جائیں نیک کام سے پہلے، جائز کام سے پہلے، اور دن میں 100 ہم کام نیک کرتے ہیں، جائز کام کرتے ہیں، اور اس میں اچھی نیت کی جائے تو وہ کار ثواب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ نہیں، 1-2 نیتیں کر لیں، 5 سیکنڈ ہر کام سے پہلے رک جائیں، اور 100 کام اگر ہم کرتے ہیں تو کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ اگر 5 سیکنڈ رکے تو 500 سیکنڈ ہوئے نا۔ اب ان 500 سیکنڈ اس کو منٹوں میں تقسیم کریں تو کتنے منٹ ہو جاتے ہیں؟ 8.5-9 منٹ۔ 8.5-9 منٹ نیتوں کے لیے دے دیں، انشاءاللہ نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے، صحیح ہے نا، اور گھر سے نکلنے سے پہلے، کام سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے،
امامہ باندھنے سے پہلے، لباس پہننے سے پہلے، جوتے پہننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں، اور اب تو نیتیں مل بھی گئی ہیں ہم کو، کتاب بھی آ گئی ہے نیتوں کی، تو اس کے مطابق انشاءاللہ ترکیب کریں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ روزانہ فکر مدینہ پابندی سے کریں، یہ ایک اہم ترین ہمارا مدنی انعام ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل ہو جائے تو دیگر مدنی انعامات اس پر عمل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔